میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ میری امت 5 چیزوں کو یاد رکھے گی اور جو 5 چیزیں ہیں ان کو بھول جائے گی۔ اور اس حدیث کو سن کر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم میں سے ہر دوسرے انسان کی حالت اور کیفیت یہی نہیں ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے، 5 کو بھولیں گے۔ پہلی کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ دنیا کو یاد رکھیں گے اور جو آخرت ہے اس آخرت کو بھول جائیں گے۔ ہمیں دنیا تو یاد ہے نا، اپنی اس دنیا کی زندگی کے معاملات تو یاد ہیں، ہمیں یہ اپنی اس دنیا کی زندگی کی ترجیحات تو یاد ہیں، ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کی تو بڑی فکر ہے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دنیا یاد ہوگی، جو اپنی آخرت ہے اس کو بھول جائیں گے۔ آج ہمیں دنیا یاد ہے لیکن ہم آخرت، وہ آخرت جس کا فیصلہ اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پہ ہونا، وہ آخرت جس کا فیصلہ اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پہ ہوگا، اس آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس فانی دنیا کے لیے، اور وہ آخرت جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو دائمی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا نے بھی یہی فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کو دیکھے ایسے پتہ چلتا ہے قیامت تک کے جو احوال ہیں وہ سارے کے سارے میرے آقا کی نظر عنایت کے سامنے ہیں، اور دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ 5 چیزیں یاد ہوں گی، 5 بھول جائیں گے۔ دوسری کیا ہوگی؟ فرمایا انہیں یہ جو مال و دولت ہے یہ یاد ہوگا، اور جو یوم الحساب ہے اس کو بھول جائیں گے۔ آج ہمیں اس دنیا کی زندگی میں مال بنانے کی فکر ہے، اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس میرا مال بڑھے، بس کسی طرح لوگوں سے مال و دولت کی دوڑ میں آگے نکل جاؤں، بس میرا بینک بیلنس بڑھے، میری پراپرٹی بڑھے، بس اس میں فکر ہوگی۔ فرمایا مال کی فکر ہوگی، اور جس دن پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، فرمایا اس یوم الحساب کو میری امت بھول جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر دوسرے کا حال یہی نہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو الا ماشاءاللہ دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ اسی چیز کا شکار نظر آتا ہے۔ فرمایا مال کی فکر ہوگی، یوم الحساب کو بھول جائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق سے پیار کریں گے، مخلوق ان کو یاد ہوگی، اور وہ جو خالق ہے اس خالق کو بھول جائیں گے۔ آج ہم اس مخلوق کے حسن میں اس قدر گم ہو گئے، اور وہ جو اس مخلوق کو بنانے والا خالق ہے اس خالق کو آج ہم بھول گئے۔ دیکھیں نا، زندگی میں، دنیا میں جتنے بھی حسن ہیں ان سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق ہے۔ مولانا روم تو لکھتے ہیں مثنوی شریف میں کہ وہ مجنو جو لیلا کا دیوانہ تھا، مولانا روم کہتے ہیں مجنو بھی ایک دن پکار اٹھا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی محبت کی شراب ہے جو مجھے لیلا کے منہ کے پیالے سے پلا رہا ہے۔ یعنی ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں،
اور اس مخلوق سے ہٹ کر کبھی اس خالق کو بھی دیکھے جس نے اتنی حسین ترین مخلوق پیدا کی ہے۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا مخلوق سے پیار کریں گے، وہ جو بنانے والا خالق ہے نا اس خالق کو بھول جائیں گے۔ میری امت پر یہ زمانہ آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا، گناہوں سے پیار کریں گے اور جو توبہ ہے اس توبہ کو بھول جائیں گے۔ آج ہمیں دیکھیں نا، گناہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ہم اس قدر غفلت کا شکار ہیں اور گناہوں بری زندگی وہ تو گزار رہے ہیں، اور وہ توبہ جب اللہ کے حضور بندہ توبہ کرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت گناہ کرے گی لیکن جو توبہ ہے نا اس توبہ کو بھول جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ میرے آقا سب کچھ دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ گناہ تو یاد رکھیں گے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت اس کو مکان محلات یہ بنانا یاد ہوں گے اور جو اصل گھر قبر ہے اس کو بھول جائیں گے۔ اے بندہ خدا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ، میرے آقا کیا فرما کے گئے 1400 سال پہلے۔ آج ہم اسی دوڑ میں نہیں لگے ہوئے، اس نے مکان بنایا ہے، ضرورت نہ بھی ہو میں نے بھی بنانا ہے۔ اگر اس نے اتنا بنایا میں نے اسے بھی اچھا محل بنانا ہے۔ اگر میں باہر نہیں جا سکا خیر ہے، میرے باپ دادا پراپرٹی جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں، میں زمین بیچ کر اپنا محل تیار کروں گا۔ کیوں؟ میں نے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں محلات کی فکر ہوگی، وہ جو قبر ہے اس کی فکر یہ بھول جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں نا، ہم میں سے ہر دوسرے بندے کا یہی حال ہے۔ اب میں وہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں 5 چیزیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، انہیں 5 چیزوں کی فکر ہوگی، 5 کو بھول جائیں گے۔ 5 چیزیں یاد ہوں گی، 5 کو بھول جائیں گے۔ پہلی کیا؟ فرمایا انہیں دنیا یاد ہوگی، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری کیا؟ فرمایا انہیں مال و دولت یاد ہوگا، یوم الحساب جس دن پائی پائی کا حساب دینا ہے اس حساب کے دن کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا یہ مخلوق سے پیار کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ یہ گناہوں سے پیار کریں گے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا محلات یاد ہوں گے، وہ جو قبر ہے اس کو بھول جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اپنی نگاہ عنایت کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کے حال احوال کو، اور دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔